ڈوگرا منہاس کی نقل مکانی اور اشکیالی کی تاریخ۔ منہاس راجپوت ڈوگرا راجپوتوں کی ایک اہم شاخ ہے اور ڈوگرا راجپوتوں نے کشمیر پر 100 سال تک بڑی شان سے حکومت کی۔ 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں منہاس قبیلے کا ایک قافلہ جو تقریباً 100 لوگوں پر مشتمل تھا، جو جموں موجودہ مقبوضہ کشمیر سے نقل مکانی کر کے موجودہ آزاد کشمیر کوٹلی کے سرسبز پہاڑوں میں آیا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ ککنی، کلار، ٹیری ٹینڈا میں آباد ہوئے، لیکن اشکیالی کے بابا سگو منہاس ڈوگرا جب اشکیالی سے گزرے تو ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ویران تھی اور مال مویشیوں کے لیے بہت موزوں تھی، اس لیے ہمارے جد امجد بابا سگو نے اشکیالی میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے وہاں پر انہوں نے پانی دریافت کیا۔ 2 جگہوں پر ان کو پانی ملا، ایک پانی کی جگہ جو آج بھی ایک ناون یا باولی کی صورت میں اشکیالی میں موجود ہے، اور دوسری پانی کی جگہ شینالی کے مقام پر تھی۔ اس وقت ان کی بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کا ایک کثیر ریوڑ تھا، جن کی دیکھ بھال کے لیے ملازم بھی تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں اور مال مویشی ان کی آمدن کا ذریعہ تھے۔ بابا سگو نے اشکیالی کے اس ویران علاقے کو آباد کیا اور ان کے نام کی مناسبت سے اس گاؤں کا پہلا نام سگالی پڑ گیا، جو بعد میں صوتی تغیر کی وجہ سے اشکیالی لکھا اور پکارا جانے لگا۔ انہوں نے جب اشکیالی کو آباد کیا تو شروع میں وہ کچھ عرصہ خیمے میں رہے اور بعد میں انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا اور مال مویشیوں کے باڑے بنائے۔ شروع میں سارا علاقہ ان کی بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کی چراگاہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف قبائل کے لوگوں کو وہاں پر آباد کرنا شروع کر دیا۔ بابا سگو ایک انتہائی مدبر اور زیرک شخصیت کے مالک تھے۔ رحم دلی ان کی شخصیت کا خاکہ تھی اور بہت جلد لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہونے لگے، مگر بابا سگو کے مقدر میں اللہ پاک نے اسلام کی دولت کو بھی لکھا ہوا تھا اور ان سے دین اسلام کی خدمت کا کام بھی لینا تھا۔ اس تڑپ اور پیاس نے ان کو اس وقت کے ایک ولی اللہ حضرت پیر ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملوایا، جو اس وقت اشکیالی کے پہاڑوں اور جنگلوں میں چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت نے بابا سگو کو بہت متاثر کیا۔ حضرت قبلہ پیر ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اشکیالی کے عقب میں شینالی شیروں کے رہنے کی جگہ کے مقام پر پانی کے چشمے پر چلہ کاٹ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شیر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا اور بابا سگو بھی کہیں پاس ہی اپنے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ تھے، اور جو 2 کتے ان کی بکریوں کی رکھوالی کے لیے ہوتے تھے وہ شیر پر جپٹ پڑے، اور شیر پیر صاحب کو چھوڑ کر کتوں پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک کتے کو مار ڈالا اور دوسرے کتے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس دوران بابا سگو بھی وہاں پر پہنچ گئے اور کلہاڑی کے وار سے شیر کی اگلی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ مزید پے در پہ کلہاڑی کے وار کر کے شیر کو مار ڈالا اور اپنے پیر صاحب کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور ان کی خوب خدمت کی۔ اسی اثناء میں سب سے پہلے بابا سگو نے پیر صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان کی بیعت کی اور ان سے باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کی، اور کرتے کرتے ان کے منظور نظر بن گئے
اور اپنے پیر و مرشد سے روحانی فیض حاصل کیا اور پکے سچے مسلمان بن کر دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ اور حضرت قبلہ پیر ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے قبل بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ پھر جب پیر صاحب کا وصال ہوا تو ان کو اشکیالی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں پر آج بھی ان کا مزار ہے اور دور دراز سے لوگ مزار پر حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ ایک بیٹے کا نام رنگ اور دوسرے بیٹے کا نام صفدر تھا۔ اب چونکہ وہ دونوں عالم شباب میں داخل ہو چکے تھے اور بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد اپنا تمام تر وقت پہاڑوں اور جنگلوں میں چلہ کشی اور عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے، اور ان کا کام ان کے دونوں بیٹوں نے سنبھال لیا۔ بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ ریاضت اور مجاہدہ کرتے کرتے ولایت کے اس مقام پر جا پہنچے تھے کہ دور دور سے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اپنی جن 2 بیٹھکوں پر جہاں پر بیٹھ کر وہ چلہ کشی کیا کرتے تھے، جو آج بھی اشکیالی میں موجود ہیں، ایک بیٹھک سیر کی نکی پر موجود ہے اور دوسری بیٹھک شینالی والی جگہ پر موجود ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر ان کے بیوی بچوں اور جموں سے ان کے ساتھ آئے ہوئے ملازموں نے دین حق کو اپنایا۔ بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ نے اشکیالی کے پہاڑوں اور جنگلوں کو ذکر الہی سے منور کیا، اور آنے والی نسلیں ان کے روحانی فیض سے فیضیاب ہوتی رہیں، اور اس دور میں لوگ ان کو ولی کامل کے طور پر جاننے پہچاننے لگے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔ پھر جب ان کا وصال ہوا تو ان کو ان کے پیر و مرشد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان دونوں مزارات پر آج بھی دور دراز سے عقیدت مند آتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے ان 2 بزرگان دین کے صدقے لوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کا کام کاج ان کے دونوں بیٹوں صفدر اور رنگ نے سنبھال لیا، اور اب ان کی بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ پورے اشکیالی کی جگہ ان کے لیے کم پڑ گئی تھی۔ کہیں پر دوران سفر جب رنگ منہاس کا گزر کھٹ گجراں سے ہوا تو ان کو وہ جگہ بہت پسند آئی، اور ان کے مال مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کے لیے موزوں بھی تھی۔ رنگ منہاس نے اپنے بھائی سے مشاورت کے بعد کھٹ گجراں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہیں پر مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور صفدر نے اشکیالی میں ہی اپنی زندگی بسر کی اور اپنے والد کی طرح دین اور سماج کی خدمت کی، اور پھر آگے صفدر سے اشکیالی میں بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کی نسلیں چلتی رہیں۔ بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے بڑی نامور شخصیات پیدا ہوئیں، جن کے نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ نمبردار کالا خان جو بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے تھے، جو 1860 میں پیدا ہوئے، وہ اپنے علاقے کے ایک بڑے زمیندار اور بڑی تجارتی شخصیت تھے۔ اس دور میں ان کی سخاوت اور نیک دلی کے چرچے زبان زد عام تھے۔ اس دور میں انہوں نے اہل علاقہ کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے۔ انہوں نے اپنے دور میں مختلف علاقوں سے مختلف قبائل کو اشکیالی میں آباد کیا، جن میں سے شیخ قبیلہ جو آج بھی وفا اور پیار کی علامت ہے، اس کے علاوہ چودھری قبیلہ بٹالیاں جو آج بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح پیار اور بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، اور ان دونوں قبیلوں کو اپنے ملکیتی رقبے میں سے زمینیں بھی دیں، اور انہوں نے اپنی ایک سگی بہن جس کی شادی کھٹ گجراں میں ہوئی تھی اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، ان کو ان کی اولاد سمیت اشکیالی تھاتی کے مقام پر آباد کیا اور اپنی آدھی زمین جائیداد ان کو دے دی،
ان کی اس بہن کی اولاد میں سے ان کے ایک بانجے جن کا نام ملک قاسم عرف کاشم تھا، وہ اپنے علاقے کے نامی گرامی انسان ہو کر گزرے۔ انہوں نے اپنی زمینداری کے کام کو بہت وسعت دی۔ نمبردار کالا خان کا وصال 1922 میں ہوا اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ملک حیدر علی اور چھوٹے بیٹے ملک نیاز علی تھے۔ نمبردار کالا کے دور میں بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے دوسری نامور شخصیات بھی پیدا ہوئیں، جن میں ملک جعفر جو نمبردار کالا کے سگے بھائی تھے، اور ملک حشمت، ملک عباس اور نمبردار دتا عرف دتی جو نمبردار کالا کے کزن برادر تھے۔ ملک حشمت اور ملک عباس اپنے دور کے نامی گرامی زور آور کڑیل جوان گزرے۔ بابا سگو رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے ایک ایسا جوان بھی پیدا ہوا جس نے کشمیر کی آزادی کی جنگ بھی لڑی اور کشمیر کی بنیادوں کو اپنے خون سے تر کیا، جن کا نام علی اکبر شہید تھا۔ انہوں نے ڈوگرا دور میں ڈوگرا آرمی جوائن کی اور ڈوگرا آرمی میں اس وقت مسلمان فوجیوں کی ایک مخصوص تعداد تھی۔ 1948 میں کشمیر کی جنگ آزادی کے دوران مسلمان فوجیوں نے ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر ڈوگرا آرمی سے بغاوت کر دی۔ پاک آرمی اور قبائلی پٹھانوں کے جانباز سپوتوں کے ساتھ مل کر ڈوگرا آرمی کو قلعہ تھروچی سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ڈوگرا آرمی نے پسپا ہو کر جونا بل ڈبریاں کے مقام پر ری گروپنگ کی۔ چونکہ یہ ہندوؤں کا ایک بڑا گاؤں تھا اور وہ اس محفوظ جگہ پر مورچہ زن ہو گئے، پھر مسلمان فوجیوں نے مل کر اس علاقے پر حملہ کیا اور علی اکبر شہید اس وقت مشین گنر تھے۔ اس حملے میں انہوں نے اس جنگ کے دوران کافی تعداد میں ڈوگرا آرمی کے جوانوں کو واصل جہنم کیا اور وہاں پر ہی جام شہادت نوش کیا اور نوزائیدہ ریاست کشمیر کی آبیاری اپنے خون سے کی اور ریاست کے پہلے چند شہداء میں شامل ہوئے۔ یہ مارکہ بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس خون ریز مارکے نے ڈوگرا آرمی کی کمر توڑ دی تھی۔ علی اکبر شہید کے چھوٹے بھائی ملک زمان علی جو ایک نڈر، قوی اور جری جوان تھے۔ نمبردار کالا کے بڑے بیٹے ملک حیدر علی ڈوگرا دور میں اس وقت کے با اثر ترین نمبرداروں میں سے تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار تک ان کی رسائی تھی۔ وہ ایک انقلابی شخص تھے۔ وہ ایک کتاب وقت کی پکار کے مصنف بھی تھے۔ وہ ایک علم دوست انسان تھے۔ انہوں نے ڈوگرا دور میں مہاراجہ ہری سنگھ سے اشکیالی کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 2 اسکول منظور کروائے۔ انہوں نے اس دور میں ذات پات اور برادریوں کے بت کو پاش کیا اور مختلف قبائل میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کی۔ غازی ملت سردار ابراہیم خان اور اس طرح کے بڑے لوگ ان کے قریبی دوست تھے۔ وہ ایک اماجک شخصیت تھے اور آزادی کے بعد اپنی یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور اس دور میں کوٹلی کے ایک نامور وکیل بالارام ان کی شادی کے دوست بھی تھے اور ان کا بہت یارانہ بھی تھا۔ نمبردار کالا خان کے چھوٹے بیٹے ملک نیاز علی ایک زمیندار اور اپنے دور کے ایک بڑے تاجر تھے اور اس وقت ان کی کوٹلی کے ایک بڑے ہندو تاجر کان چند کے ساتھ تجارت میں شراکت داری بھی تھی۔ ملک نیاز علی کی مہمان نوازی کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے پاس جو ایک راہ گزر تھی اشکیالی گالا، وہاں پر چلے جاتے، ہر روز کسی مسافر کو گھر لا کر کھانا کھلاتے، غرباء اور مساکین کی پرورش بھی کرتے تھے، ان کی تعلیم کے اخراجات بھی اٹھاتے تھے۔ لوگ ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لوگ ان کی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے
کسی منصفی یا پنچایت میں ان کے کیے گئے فیصلوں کو لوگ ایک قانون کی طرح مانتے تھے۔ وہ انتہائی غریب پرور اور سخی انسان تھے۔ وہ بہت طاقتور اور جرأت مند تھے اور اپنے کنبے، قبیلے اور اہل علاقہ کی ہر مشکل وقت میں مالی، جانی، ہر طرح کی مدد کرتے اور ان کے کام آتے تھے۔ ان کی انسانیت سے ایک ایسی محبت بھری داستان بھی موجود ہے کہ جنگ آزادی کے دوران انہوں نے اپنے خاندان سے بچھڑے ہوئے ایک ہندو بچے کو اڈاپٹ کیا اور وہ ان کے پیار اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا اور ان کا نام نور محمد رکھا گیا اور ان کو سگے بیٹوں کی طرح اپنی جائیداد سے پورا حصہ دیا اور شادی بھی اپنے کنبے سے کروائی۔ ملک حیدر علی کے بڑے بیٹے ملک فضل داد جو رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، عشق علی کے قبرستان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ عشق علی اسکول کی 4 دیواری کا کام بھی انہوں نے ہی کروایا۔ انہوں نے عشق علی کی مسجد کی اثر نو تعمیر کروائی، جس میں ان کے چھوٹے بھائی ملک لطیف نے ان کا بہت ساتھ دیا اور چندہ بھی اکٹھا کیا اور خود بھی حصہ ڈالا۔ ملک لطیف نے دوسرے علاقوں میں بھی مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ملک اشرف جو ملک حیدر علی کے صاحبزادے تھے، جو ایک جری اور دلیر انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی اس طرح جی جس طرح زندگی کو جینا چاہیے۔ لوگوں کی مدد کرنا، غریب کی ڈال بننا اور ظالم کو گریبان سے پکڑنا ان کا خاصہ تھا۔ محکمہ ڈاک میں پوسٹ ماسٹر رہے اور بہت سارے لوگوں کو اس محکمے میں نوکریاں بھی دلوائیں اور اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے اور وہاں بھی بہت سارے لوگوں کے روزگار کا بندوبست کیا۔ ملک صادق جو ایک بہت پیاری اور پیار بانٹنے والی شخصیت تھے، وہ پاک آرمی کے توپ خانہ یونٹ میں سروس کرتے رہے، ملک و قوم کے لیے دفاعی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے تھاتی کی واٹر سپلائی اسکیم اور سڑک کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ملک اصغر جو ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، وہ رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے تھاتی عشق علی میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول بھی منظور کروایا اور اس کی تعمیر میں بھی مالی معاونت کی اور تھاتی میں قبرستان بھی تعمیر کروایا۔ تھاتی کی سڑک منظور کروائی اور اس کی پختگی کا کام بھی خود کروایا اور اس کے علاوہ وہ آزاد کشمیر کے ایک بڑے ٹھیکیدار بھی رہے اور ٹھیکیدار یونین کوٹلی کے صدر بھی رہے۔ ان کے کروائے گئے کام اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے۔ ان کے بڑے پروجیکٹس میں تھانہ، ریسٹ ہاؤس، DHQ ہاسپٹل ایکسٹینشن اور بے شمار سڑکیں شامل ہیں۔ ملک لیاقت جو ایک انتہائی نیک سیرت اور خدا ترس انسان ہیں، انہوں نے تھاتی کی واٹر سپلائی اسکیم کی فنڈنگ کی اور سڑک کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالا۔ وہ بے شمار رفاع عامہ کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس دور میں ملک قاسم عرف کاشم کی نسل میں سے ملک ابراہیم تھاتی عشق علی ہیں، جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور وہ ملک خادم حسین کے کزن برادر اور قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے۔ ملک نیاز علی کو اللہ نے ایک ایسے بیٹے کی نعمت سے نوازا جن کا نام ملک خادم حسین رکھا گیا، اور پھر انہوں نے اس نام کی ایسی لاج رکھی کہ وہ نہ صرف نام کے خادم تھے بلکہ عوام اور کام کے بھی خادم تھے۔ وہ ساری عمر دین، سماج اور انسانیت کے خادم بن کر خدمت کرتے رہے۔ ان سے اللہ پاک نے ایسے بڑے بڑے کام لیے جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ وہ ایک عاشق رسول تھے۔ جب کوٹلی میں تحریک تحفظ ختم نبوت اپنے عروج پر تھی تو وہ اس تحریک کے روئے رواں تھے۔ ریاست آزاد کشمیر کے نامی گرامی لوگ KH خورشید، بریگیڈیئر حیات، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان، سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان، سردار عتیق احمد خان ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔
ملک خادم حسین آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی نائب صدر بھی رہے۔ انجمن تاجران کوٹلی کی صدارت بھی ان کے پاس رہی اور ٹھیکیدار یونین کی صدارت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ روزنامہ صدائے چنار کی ایک سالگرہ کی تقریب میں سابق صدر و وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان نے اپنی تقریر میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ کوٹلی آزاد کشمیر کو ضلع کا درجہ دلوانے میں ملک خادم حسین کا بہت اہم کردار ہے۔ ان کو اللہ پاک نے اتنی جرت اور ہمت دی تھی کہ وہ اپنے وقت کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کرتے تھے، غریب کی بات کرتے تھے اور ان کو انصاف دلاتے تھے۔ بقول وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب، ملک خادم حسین ایک قدآور سیاسی شخصیت تھے۔ وہ اپنی بات کے پکے تھے اور حکمرانوں کی ناراضگی کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی۔ ملک خادم حسین کے پاس کسی بات کو بتانے کے لیے ایک مثال ضرور موجود ہوتی تھی۔ وہ غریب پرور اتنے تھے کہ درجنوں گھروں کی کفالت کرتے رہے۔ کچھ ایسے غریب رشتہ دار تھے جن کو پہلے تعلیم دلوائی، پھر ان کو سرکاری نوکریاں بھی دلوائیں۔ وہ بلا تفریق ہر کسی کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ پنچایت میں ان کے فیصلوں کو مین و عن قبول کیا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ مظلوم کی ڈال بنے اور بے شمار پیچیدہ عدالتی کیس انہوں نے اپنی پنچایت میں باہمی افہام و تفہیم سے حل کروائے اور لوگوں کو تھانہ کچہری کی پیچیدگیوں اور نہ ختم ہونے والی عدالتی تاریخوں سے نجات دلوائی۔ اور اس وقت اشکیالی میں مختلف قبائل جن میں جٹ چودھری قبیلہ، وینس چودھری قبیلہ، شیخ قبیلہ، بٹ قبیلہ، گجر چودھری قبیلہ، بدال قبیلہ جٹیڑا، قریشی قبیلہ، مغل قبیلہ، جنجوہ فیملی، یہ سب قبیلے ایک پھولوں کے گلدستے کی طرح اشکیالی کی رونق ہیں۔ اور اس وقت کوٹلی میں منہاس آبادی ان علاقوں میں آباد ہے۔ کوٹلی شہر، ککنی بگا یہ مناسوں کا گڑھ ہے۔ ٹینڈا، ٹیری نالا، ملاڑ، نکیال، پناگ، ڈبسی اور راج محل کے علاقے سمروڑ، گوئی، مینتھلی، مکڑالی، ساوڑ، تتا پانی، تائی منڈول، چاوڑا، سیر ککوٹا، دواراندی، جندروٹ، جنجوڑا، گرڈ، کلار، دنواں، نڑالی، کمروٹی، موہاڑ، پھگواڑی، گزاں، دندلی، ہلاں، کھڈ گجراں، گنی ملکاں، مینڈر، سورن کوٹ کا علاقہ ککنی کی طرح مناسوں کا ایک اور بڑا گڑھ ہے۔